السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول چال کی قسط نمبر 33 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے یمن ایوا نے۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ اس طے خانہ نما کمرے سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ جتوئی حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی تھی جو بالکل ویران ہو چکا تھا، جہاں وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں گئی تھی، کیونکہ اماں سائیں کہتی تھی وہاں روحوں کا بسیرا ہے۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ اس آسیب زدہ جگہ پر رہی تھی ایک بڑا عرصہ، بالکل اکیلی دن رات، نہ ڈرتی تھی نہ کوئی آسیب محسوس ہوا، اسی جگہ پر جہاں پہلے دیکھ کر بھی ڈرا کرتی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جب گیٹ کے قریب روشنی میں رکھی کو چادر ٹھیک کر کے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بے جان ہو رہی تھی۔ رکھی کو دیکھ کر پھر سے جی اٹھی۔ رکھی، رکھی، سسکتے ہوئے کمزور مدھم آواز میں اسے پکارتی وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ رکھی تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دیما کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اسے لگا وہ مزید نہیں چل پائے گی۔ حویلی کا گیٹ پار کرتے ہی اس نے رکھی کو درختوں کے قریب جاتے دیکھا۔ سامنے کوئی مرد بھی موجود تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی۔ اس کی جو حالت تھی اس میں اتنی ٹینشن اور بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے ویسے بھی دیما کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ رکھی سامنے جا کر رک چکی تھی۔ دیما کا چند قدم چلنے سے ہی سانس پھول گیا تھا۔ پیر سوزش زدہ ہو رہے تھے۔ اس کی کمر اکڑنے لگی۔ اپنا بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہو گیا۔ وہ تھکن زدہ سی بے بسی سے رونے لگی۔ بس بیٹھے رہنا چاہتی تھی، اب بھاگنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ دیما، رک جاؤ وہیں، خبردار ایک اور قدم مت بڑھانا۔ اپنے پیچھے سجاول کے غصے سے بھری آواز سن کر اس کے وجود میں برقی لہر دوڑ گئی۔ اپنی جان سے زیادہ اس ننھی جان کی پرواہ تھی جو اس سے جڑ چکی تھی۔ وہ حامان کی نشانی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی آئی، مگر وہ چاہ کر بھی پوری رفتار سے نہیں بھاگ پا رہی تھی۔ سجاول کی پکار قریب آ رہی تھی۔ وہ گہرے زخموں کی وجہ سے کرا رہا تھا۔ رکھی، رکھی، وہ دردناک آواز میں چیخی تھی۔ وہ حویلی چھوڑ گئی ہے، واپس نہیں آ رہی۔ پھر جرگے میں یہ بھی ثابت ہو چکا کہ قتل نہیں ہوا۔ فیصلہ غلط تھا، وہ ونی نہیں رہی، یعنی اب وہ چاہے تو کبھی واپس نہ آئے، اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ تم ابھی تک اس لڑکی پر ٹکے ہو؟ کبیر میرانی افسوس سے حمان کو دیکھ رہے تھے۔ میری نظر میں وہ پہلے بھی ونی نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی اور اب بھی ہے۔ میں اسے نہ بھول سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ حمان سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مائے بیگم افسردگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر لے آؤ، ہم نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ اب بھی تمہاری ہے تو لے آؤ اسے اپنی حویلی میں۔ بیوی کو پاس رکھا جاتا ہے۔ اس کا جتوئی حویلی میں کون ہے جس کے لیے وہاں پڑی ہے؟ باپ تو اس کا شہر میں ہوتا ہے۔ حاکان میرانے زچ ہو چکے تھے۔ حمان نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کتنا آسان تھا فیصلہ کرنا، وہ بھی یہی چاہتا تھا، مگر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ حمان تو موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا، پھر زندگی نے اپنی جانب کھینچ لیا تھا، مگر وہ زندہ ہو کر بھی بے بس تھا۔ میرے لیے آسان نہیں رہا یہ۔ وہ اس ایک جرگے کی ذلت نہیں بھولی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے پسندیدہ زندگی گزارنا، مگر ہم لڑکیاں ساری عمر صرف مردوں کے فیصلوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ حمان دیما کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ میں دیما کے ان الفاظ پر معذور ہو گیا ہوں، کچھ نہیں کر پاتا۔ ہاتھ پیر مار رہا ہوں، مگر اسے واپس لانے کے لیے اس کی مرضی کا ہی انتظار کرتا ہوں۔ اس کی ملازمہ نے کہا ہے وہ سفید حویلی آنا چاہتی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ اسے وقت چاہیے اور اس بار وہ مجھ سے میری پوری زندگی بھی مانگ لے تو میں انتظار کروں گا۔ فیصلہ اسی کا ہوگا، خوشی اسی کی پوری گی۔ حمان اٹل لہجے میں بول رہا تھا۔ دامیر پریشان ہوا۔ اسے ایک لمحے میں یقین آیا تھا حمان ٹھیک کہہ رہا تھا کہ دیما کے ساتھ زیادتی ہوئی، مگر وہ اپنی غلطی کو سر پر سوار کر چکا تھا۔ وہ تو عقل سے فارغ ہو بیٹھا تھا، دیما کی خوشی کی خاطر خود کو مار رہا تھا، مگر قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ شام خاموشی سے دامیر کے قریب بیٹھی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ دامیر کو وقتاً فوقتاً اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا تھا۔ اسے بھوک لگتی تھی، مگر وہ کھانے سے پرہیز کرتی تھی کہیں بہت زیادہ موٹی نہ ہو جائے۔ پریگنینسی کے بعد سے وہ بہت صحت مند ہو گئی تھی۔ پھولے پھولے ہاتھ پیر اور بالکل گول صحت مند چہرہ تھا۔ ڈاکٹر اسے سمجھا چکی تھیں کہ یہ اچھی نشانی ہے، مگر شام کو لگنے لگا تھا اس کی خوبصورتی مان پڑ رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں دامیر سائیں، بس اور نہیں چاہیے۔ وہ دامیر کے قریب کھسک کر سرگوشی میں بولی۔ دامیر نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ شام خاموشی سے کھانا کھاؤ، تمہیں ابھی بھوک ہے۔ دامیر نے اسے سختی سے ٹوکا تو وہ منہ بناتی پلیٹ پر جھک گئی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا اسے غصہ آ رہا ہے۔ دامیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ تمہیں یقین ہے وہ ملازمہ تمہیں سب سچ بتاتی ہے؟ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہوگی حمان۔ تم اسے روزانہ ایک چھوٹی سی خبر پہنچانے کا پیسہ دے رہے ہو، وہ پیسے کی لالچ میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دامیر نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا، وہ سچ جو حمان ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، اس پر دیما کو بہت یقین تھا۔ اسے بچانے کے لیے دیما میرے آگے روئی تھی، سفارش کی تھی۔ وہ دیما کے ساتھ بچپن سے رہی ہے، وہ لڑکی دیما کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہے؟
حمان بے چینی سے بولا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں دیما کہیں غائب نہیں ہوئی، وہ جتوئی حویلی میں ہی ہے، وہ وہیں ہے، اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں، اسے کہیں اور تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حمان پر یقین تھا، وہ حساس ہو رہا تھا اور اس کا دماغی توازن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تب ہوا تھا جب حمان کی ماں اچانک مری تھی۔ وہ کم عمر بچہ تھا، اس کے دماغ کو جھٹکا لگا تھا، وہ بات نہیں سمجھ پاتا تھا، وہ ایک جگہ رک جاتا تھا اور آگے چل نہیں پاتا تھا۔ اور اب دوسری بار وہی حالت دیما کے جانے سے ہو رہی تھی۔ حمان اسی جگہ اٹک چکا تھا۔ دیما نے یقیناً ناراضگی جتائی تھی اور اس کا فطری عمل تھا۔ حمان اس بات کو لے بیٹھا۔ دیما کو وقت چاہیے، وہ وقت دینے کو تیار تھا، چاہے اس کی موت ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا حمان، دیما کا یقین اس ملازمہ کی اچھائی کا ثبوت نہیں ہے۔ تم ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تاریخ گواہ ہے، انسان جب بھی کمزور ہو گرا ہے، اسے چوٹ پہنچانے والا اپنا ہی ہوتا تھا، کیونکہ اپنا ہی پہچانتا ہے ہمیں کب کہاں گرایا جا سکتا ہے۔ دیما بھی اسی ملازمہ کی لالچ کا شکار بن سکتی ہے۔ وہ تو نادان ہے، تم ایسا مت کرو۔ حاکم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبیر میرانی بھی یہی سمجھا رہے تھے۔ حمان کے اندر بے چینی سی بھرنے لگی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا واقعی غلطی کر رہا تھا؟ واقعی دیما خطرے میں ہو سکتی تھی، اپنی حویلی میں ہی۔ اسے سجاول جتوئی کا خیال آیا، پھر میڈل جتوئی کا۔ وہ گھبرا گیا، اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی 7 بجے تھے، رات گہری نہیں ہوئی تھی، وقت باقی تھا، مگر اب حمان کا دل بے چینی سے بھر چکا تھا۔ کھانا وہیں چھوٹ گیا۔ پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ حمان تم پہلے بیٹھ کر کھانا تو کھا لو۔ پہلے کھانا پھر بات کرنا، حمان بیٹھ جاؤ۔ وہ سب اسے روک رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ حمان بے قرار سا ہو گیا۔ جب وہ جذباتی ہوتا تھا تو پاگل کیوں ہو جاتا تھا؟ جو اس کے بڑوں نے سوچ لیا وہ حمان کیسے نہیں سوچ پایا؟ وہ تو پہلے ہی سمجھانا چاہتے تھے، مگر حمان پہلے شدید بیمار پڑ گیا تھا، پھر بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی اسے جبرن نہیں ٹوک سکتا تھا۔ حمان بات کرنے پر ہی بگڑ رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ کھانا کیا کھاتا، اب تو رکا نہیں جا رہا تھا۔ گھبراہٹ ایسی کہ کچھ بول نہیں پایا، بس ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا اور تیزی سے قدم بڑھاتا وہاں سے نکل گیا۔ کسی پکار نے اس کے قدم نہیں روکے تھے۔ وہ پہلی بار جتوئی حویلی کے سامنے پہنچا تو رکھی کو میسج کر کے گاڑی میں نہیں بیٹھا، بے چین سا باہر روڈ پر ٹہلتا رہا۔ دل چاہا حویلی میں داخل ہو جائے اور سب سے سوال کرے، اس بڑا جواب نہ ملے تو آگ لگا دے۔ رکھی تھے، حویلی کا کام کر رہی تھی۔ حمان کا میسج اتنی جلدی دے کر وہ کھلا گئی، تیزی سے کام کرنے لگی۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد فارغ ہوئی تو معمول کے مطابق سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھتے بڑھتے راستے میں مڑی اور گیٹ کے پاس پہنچ گئی۔ برسوں سے جتوئی حویلی میں کام کر رہی تھی، وہ جانتی تھی رات کے دوسرے پہر پہرے دار بھی بہانے سے یہاں وہاں کھسک جاتے تھے۔ گیٹ خالی ہوتا تھا، ہلکا سا دروازہ چھوتے ہی کھل جاتا تھا۔ باہر نکلی تو سامنے حمان گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے باہر ٹہل رہا تھا۔ رکھی کی آسان خطا ہوئی، تیزی سے بھاگتی گاڑی تک پہنچی۔ اس کے آنے پر حمان رکا اور اندھیرے میں بھی سرد گھورتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی سائیں، آپ نے بلایا؟ رکھی نے ہکلا کر سوال کیا۔ حمان غصے سے اس کے قریب پہنچا۔ دیما کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں، وہ سر اسپاٹ سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رکھی کی جان لبوں پر آئی تھی، گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ جتوئی حویلی میں نہیں ہے سائیں، اس نے ہمت کر کے بول دیا۔ سچ کھولنا چاہتی تھی، اب دیما کی گمشدگی کا چھپا کر بات مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا دیما حویلی میں نہیں ہے، وہ جتوئی حویلی میں ہی ہے۔ آخری بار اسے اسی حویلی میں جاتے دیکھا گیا ہے، اس کے بعد وہ باہر کبھی نہیں نکلی۔ مجھے پاگل مت بناؤ، میں اس حالت میں ہوں کہ کسی بھی لمحے تمہاری جان لے سکتا ہوں، اس لیے سچ بتاؤ میری بیوی کیسی ہے؟ حمان کا ترش لہجہ رکھی کو گڑبڑ کا احساس دلا رہا تھا۔ اس پر حمان کے مضبوط الفاظ، وہ کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ رکھی سہم گئی، دیما کو اس نے شاید پہلی بار یہاں آنے پر دیکھا تھا۔ سائی میں پہلے خوف کے مارے جھوٹ بولتی رہی، دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر بلا ارادہ دھوکہ دیتی گئی۔ اب سچ بول رہی ہوں، دیما بی بی یہیں تھی، پھر ان کو ہسپتال لے جانا پڑا، اس کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے۔ رکھی نے روتے ہوئے سچ اگل دیا۔ مجھے پاگل مت بناؤ، تم ابھی بھی میری بیوی کو مجھ سے چھپانا چاہتی ہو۔ دیما یہی ہے، میں جانتا ہوں، سچ بتاؤ ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دیما کو دھوکہ دیا ہے، تم لالچی لڑکی وفا کا مطلب ہی نہیں جانتی۔ حمان غصے سے رکھی کے سر پر چیخ رہا تھا۔ نہیں سائیں، ایسا نہیں ہے، دیما بی بی پر میری جان بھی قربان ہے۔ رکھی نے وہی پرانی بات دہرانے کی کوشش کی، مگر حمان نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بھاری ہاتھ کا تھپڑ رکھی کا کان سن کر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سائیں، میں نے غلطی کر دی۔ وہ جلن کرتے رخسار پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ حمان نے اذیت سے رخ پھیرا، وہ اس جھوٹی لڑکی پر یقین کر گیا، وہ انعام میں دی رقم سے اس کے جھوٹ خرید رہا تھا۔ جتوئی حویلی والے نہیں جانتے تھے دیما کہاں ہے، مگر حمان جانتا تھا وہ جتوئی حویلی میں ہی ہے۔ وہ تو اس بات پر بے چین تھا دیما میرل اور سجاول کی موجودگی میں وہاں رہ رہی ہے۔
رکھی نے پہلی بار دیما کا پیغام دیتے ہوئے وہی بات کی تھی جو دیما اور حمان کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ یقین کر گیا تھا کہ دیما رکھی کو ہر بات بتاتی ہوگی۔ وہ پاگل ہی تھا۔ نہیں، اس گناہ کی معافی نہیں۔ یہ خبر اب جتوئی حویلی میں پہنچے گی کہ تم مجھ سے پیسہ لے کر اندر کی خبریں دیتی رہی ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تمہیں عورت سمجھ کر نرمی نہ کر بیٹھو، اس لیے تمہاری سزا کا فیصلہ جتوئی خاندان پر چھوڑوں گا۔ تم مجھ سے لیے اس پیسے کا حساب انہیں دینا۔ حمان نے تنفر سے کہا۔ رکھی کی سانس خشک ہو گئی، گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگی۔ اچانک دیما کی چیختی پکار اس ویرانے میں گونج اٹھی تھی۔ رکھی ٹھٹک کر پلٹی۔ حمان نے بھی وہ آواز سنی تھی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ تڑپ کر آگے بڑھا۔ روڈ پر گھٹنوں کے بل گری دیما حلق کے بل چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ سجاول سے پہلے سب کی نظر میں آنا چاہتی تھی۔ وہ اب نجات چاہتی تھی۔ رکھی ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ دیما واقعی جتوئی حویلی سے نکلی تھی۔ وہ کہاں چھپی رہی تھی؟ حمان تیر کی طرح اس کے قریب پہنچا اور جھک کر اسے نرمی سے تھامتے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اٹھایا۔ دیما! حمان نے اسے نرمی سے پکارتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ رکھی بھی گھبرائی ہوئی سے ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب اپنے پاس رکھا وہ پیسہ اسے شرم سے زمین میں گاڑ گیا تھا۔ رکھی! ادا سجاول! ادا سجاول! دیما نیم بے ہوشی سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حمان کی سماعت میں وہ جملے تیر کی طرح پہنچے اور اسے زخمی کر گئے تھے۔ رکھی نے دیما کی بات پر موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیما کی طرف کی اور اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے بال جیسے جڑ سے اکھاڑے گئے تھے اور زرد کمزور چہرہ، کندھے سے اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ سامنے نازک شفاف کندھے پر دانتوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ حمان کے چہرے کی رگیں تن گئیں، جبڑے بھینچ کر اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دماغ خالی ہو رہا تھا، نہ کچھ سوچ پایا نہ سمجھ پا رہا تھا۔ دیما کہاں گئی تھی تم؟ جہاں ہو سامنے آؤ۔ زخمی کندھا سنبھالے سجاول دیما کو پکارتا غصہ کرتا وہاں پہنچ چکا تھا۔ مجسمہ بنی رکھی نے موبائل پیچھے کر لیا۔ چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ حمان بے ہوش ہو چکی دیما کو رکھی کے حوالے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ سجاول اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ یعنی تم نے اپنی ضد پوری کی؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے میری بیوی کو تنگ کیا؟ تمہیں لگتا ہے حمان میرانی مذاق ہے یا تمہاری طرح کھوکھلی دھمکیاں دیتا ہے؟ حمان سرد لہجے میں بولتا سجاول کی طرف بڑھا۔ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ حمان میرانی بہت بے وقوف ہے۔ 5 ماہ سے دیما میری دسترس میں ہے۔ تم اس تک پہنچ نہیں پائے۔ بہت آسان تھا دیما کو اپنے پاس رکھنا۔ سجاول تمسخر بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ انسان ہونا دھوکہ کھا گیا۔ اندھا یقین مجھے منہ کے بل گرا گیا۔ اتنا جانتا تھا میری بیوی اس حویلی میں ہے، چھپا نہیں سکے تم، مگر غیب کل نہیں رکھتا تھا کہ جان لیتا تم نے اسے قید کیا ہوا ہے۔ تمہارے لیے آسان ہوا کیونکہ میں نے اس ملازمہ پر یقین کیا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کی میری بیوی نے رو کر سفارش کی تھی اور اس نے پیسے کی خاطر اسے بھی دھوکہ دیا۔ حمان نے بولتے ہوئے ایک سرد نظر رکھی پر ڈالی تھی۔ رکھی کا دل کٹ سا گیا۔ میری بیوی نے اس کی حفاظت کی مگر اس لڑکی نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس کا حساب بعد میں کروں گا، ابھی تمہیں بتا دو۔ حمان صرف اس لیے ہار گیا کیونکہ وہ اپنی بیوی پر جبر نہیں چاہتا تھا، اپنی بیوی پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپنا چاہتا تھا۔ اور اگر میں صرف اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر بے وقوف بن سکتا ہوں تو اپنا انجام سوچو سجاول جتوئی۔ اپنی بیوی کی اس حالت پر میں تمہارا کیا حال کروں گا؟ حمان نے ترش لہجے میں کہتے ہوئے اپنا پسٹل نکالا۔ سجاول غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ تم ہمارے درمیان سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ میں دیما کو تب سے چاہتا ہوں جب وہ… سجاول کو بولتے بولتے جھٹکا لگا تھا۔ حمان کے پسٹل سے نکلی گولی سجاول کے سینے پر سجی تھی، ایک پھر دوسری اور پھر تیسری بھی۔ سجاول کا اونچا چوڑا وجود جھٹکے کھا کر رہ گیا۔ حمان کا جلتا دل سکون پھر بھی نہیں پا رہا تھا۔ رکھی نے بمشکل اپنی چیخ کو حلق میں دبایا تھا۔ فضا میں گولیوں کی آواز گونجنے پر یکدم پرندوں کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ جتوئی حویلی والے بھی گھبرا کر جاگی تھے۔ سجاول سڑک کے وسط میں پڑا رہ گیا۔ رکھی کے لیے فرار مشکل ہو۔ حمان دیما کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ جتوئی حویلی کے گارڈز اور ملازمین کے ساتھ افضل جتوئی اور میرل حویلی سے باہر نکلے تو سامنے سجاول جتوئی روڈ پر ساکت پڑا تھا۔ رکھی اس کے قریب ساکت سی بیٹھی تھی۔ سجاول، سجاول میرا شیر، کس نے کیا یہ سب؟ کس ظالم نے کیا یہ؟ افضل جتوئی پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ میرل نے رکھی کے بال جکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ سچ بتا، کس نے مارا میرے بھائی کو؟ تو یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا ہوا یہاں؟ میرل نے درستگی سے سوال کیا۔ رکھی خاموشی سے مار کھاتی رہی۔ ایک بار کا دھوکہ اس پر کافی ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی سائیں، اپنی نانی سے ملنے جا رہی تھی، لاری نہیں ملی، واپس لوٹ کر آنا پڑا۔ واپس آئی تو گولیوں کا شور تھا، یہاں کوئی نہیں تھا۔ سجاول سائیں زخمی پڑے تھے۔ رکھی نے جھوٹی کہانی گھڑ لی مگر لبوں سے حمان کا نام نہیں نکالا۔ دیما جا چکی تھی، محفوظ ہو گئی تھی۔ حمان اس کی وجہ سے تیزی رفتاری سے گیا تھا، کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ رکھی کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ حمان اور دیما کو دیے دھوکے کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب اپنا انجام بھی دیکھ چکی تھی۔ میرل اسے پاگلوں کی طرح مار رہا تھا، وہ مار کھاتی رہی۔
حمان سفید حویلی پہنچا تو سب ٹھٹک گئے۔ اس نے دیما کو اٹھایا ہوا تھا مگر دیما کی حالت بہت ناساز تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ دیما کی اجڑی بکھری حالت، اس کا کمزور سراپا، مگر حمان اس کے وجود کی مخصوص تبدیلی پر ٹھٹک گیا تھا۔ کہاں سے لائے ہو اسے حمان؟ کیا حالت بنا لی دیما نے اپنی؟ مائیں اس کے پاس آتے ہوئے گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ حمان ساکت سا دیما کا وجود دیکھ رہا تھا۔ زرینہ بیگم بھی ٹھٹک گئی تھی۔ مائیں، آپ اس کے پاس رکیں، کسی ملازمہ سے کہہ کر دیما کا حلیہ ٹھیک کروائیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ حمان نے موبائل اٹھا کر بولتے ہوئے دیما کو دیکھا، مگر اس کی گردن پر نظر پڑی تو رک گیا۔ زرینہ بیگم بھی ساکت سی دیما کو دیکھ رہی تھی، شاید سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دیما کن حالات سے گزری ہے۔ مایا پلیز بابا سائی سے کہیں ڈاکٹر کو بلوائیں، کمرے میں کوئی نہ آئے، میں دیما کو سنبھال لوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرینہ بیگم نے سمجھ کر سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ کس حال میں رہی ہو دیما؟ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ کیا مجھے بنا پوچھے تمہیں واپس لانا چاہیے تھا؟ میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر گیا دیما؟ کیسے ہو گیا مجھ سے یہ؟ وہ نام آنکھیں لیے دیما کو محبت سے چوم رہا تھا۔ وہ دیما کو خود میں بھینچتا بے بس سا بیٹھا رہا، اس کے بکھرے ہوئے بال سہلانے لگا۔ دیما ہوش میں نہیں تھی، اسی ٹینشن میں تھی کہ شاید سجاول کے ہاتھ لگ چکی ہے، پھر سے قید میں جا چکی ہے، وہ بے خبر تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو حمان چونکا۔ سائن ڈاکٹر آ گئی ہے، صدوری نے دروازے کے پار سے اطلاع دی۔ حمان نے گہرا سانس بھرا۔ دیما کی جو حالت تھی اسے بات اور صاف لباس کی ضرورت تھی، مگر ابھی اتنا وقت نہیں تھا۔ اس نے دیما کی نئی چادر نکال کر اس کے اوپر پھیلا کر اس کی حالت چھپا دی۔ ڈاکٹر کمرے میں پہنچی تو تفصیلی معائنہ کرنے لگی، زخموں کے نشانات بھی دیکھے، مگر حمان جیسے سر پر سوار تھا، ڈاکٹر کچھ بول نہیں پائی۔ آپ کی بیوی کو 5 ماہ کی پریگنینسی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، مگر اصل پریشانی دماغی حالت ہے۔ آپ کی بیوی اس وقت خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر حمان کو تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ حمان کی نظریں دیما کے چہرے پر جا ٹکی۔ وہ باپ بننے کی خوشی محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس حال میں شاہم کو سرآنکھوں پر بٹھایا گیا تھا، دیما اسی حال میں ذہنی اذیت جھیلتی رہی۔ وہ زرینہ بیگم سے بہت باتیں سنتا تھا۔ اس حالت میں لڑکی بہت تھکاوٹ کا شکار رہتی ہے، اسے بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے۔ دمیر دن میں بار بار حویلی چکر لگاتا تھا، اپنی نگرانی میں کھلانا، شام کو واک کروانا، اس کا غصہ خاموشی سے سنتا تھا۔ وہ ایک ایک لمحہ انجوائے کر رہا تھا۔ حمان کو آج 5 ماہ بعد دیما ملی تھی، اتنی بری حالت میں تھی، بالکل زرد اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہو، زخموں کے نشانات واضح تھے۔ وہ خوش نہیں ہو پایا، اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر سے سب ہدایات لے کر اس نے ڈاکٹر کو روانہ کیا۔ دیما کو کچھ دیر میں ہوش آیا تھا، زرینہ بیگم نے اس کے لیے کھانا تیار کروا لیا تھا۔ وہ ہوش میں آتی اپنا کمرہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمان نے جھک کر نرمی سے اس کے پیشانے پر لب رکھے تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ حمان سائیں، وہ باہیں اٹھا کر حمان کی طرف دیکھتی رو پڑی۔ حمان نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں اکیلی ہو گئی تھی، ڈر لگا رہتا تھا میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میں اس خبر کے بعد آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، میں نے رکھی کو بھی کہہ دیا تھا، مگر وہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ حمان نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا تم کس حال میں پڑی ہو۔ مجھے معاف کر دو دیما، اس جرگے کے لیے، بنی کروانے کے لیے اور اب چھوڑ دینے کے لیے، مجھے معاف کر دو۔ وہ نم آواز میں بول رہا تھا، اتنے ماہ بے خبری میں گزارنے کے لیے بری طرح پچھتا رہا تھا۔ دیما اس کے سینے میں چہرہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، اس کے وجود میں سکون سا اتر گیا تھا، اب کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ زرینہ بیگم میرا کو بھیجا تاکہ دیما کو نہانے میں مدد کرے۔ میرا نے دروازے پر دستک دے کر زرینہ بیگم کا پیغام سنا۔ حمان نے پلٹ کر دیما کو دیکھا، وہ بیڈ کے درمیان کسی بچے کی طرح ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کھانا آیا ہے؟ مجھے بھوک لگی حمان سائیں، وہ کمزور آواز میں بولی۔ حمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرا تمہیں بات دینے آئی ہے، آئی نو تم ویک ہو رہی ہو، تمہیں ہیلپ چاہیے، فریش ہو جاؤ گی، چینج کر کے پھر کھانا کھا لینا، حمان نے نرمی سے سمجھایا۔ دیما تیزی میں بیڈ سے اترنے لگی، جب حمان نے گھبرا کر آگے بڑھتے اسے تھام کر سنبھالا۔ وہ اس کے سہارے سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ میرا کمرے میں داخل ہوئی تو دیما نے حمان کا ہاتھ تھاما۔ میں میرا سے مدد نہیں چاہتی، میں خود شاور لے سکتی ہوں، مجھے صرف بال دھونے میں مشکل ہوگی، مگر مجھے ڈر ہے میرا نے بال دھوئے تو مجھے تکلیف ہوگی، میرے سر میں درد ہے۔ دیما کے منع کرنے پر حمان نے سر جھکا کر کھڑی میرا کو دیکھا۔ میں تمہارے بال دھو دیتا ہوں، پھر کہو گی تو میرا مدد کرے گی، حمان نے اسے تسلی دی۔ میرا اس کی ہدایت پر باتھ ٹب میں پانی تیار کر کے باہر نکلی اور انتظار میں کمرے سے باہر پڑی چیئر پر جا بیٹھی۔ حمان نے دیما کو لے جا کر اس ٹب میں احتیاط سے بٹھایا، اس کے بال کھولتے ہوئے اس نے دیما کو دیکھا تو وہ گردن گھما کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مند ہوا۔ کیا پہلے کبھی آپ نے کسی کے بال دھوئے ہیں؟ دیما نے تجسس سے سوال کیا، جس احتیاط و طریقے سے وہ اس کے بال کھول رہا تھا۔ دیما کو شک سا گزرا کہ شاید وہ اس کام میں بہت ماہر ہے۔ ہاں دھوئے ہیں،
وہ سر ہلا کر مسکراتے ہوئے بولا، کس کے؟ کسی لڑکی کے؟ حمان سنگھ کہ آپ کے شہر میں بہت ساری گرل فرینڈس تھیں؟ وہ معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ حمان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ صرف اپنے ہی بال دھوتا ہوں، اپنا کام تو سب خود کرتے ہیں، میری تو کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میری گرل فرینڈ بس تم ہی ہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے دیما کے چہرے پر جھکا، وہ اس کے جملے اور بے باک حرکت پر شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ حمان نے اس کے رخساروں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ جلدی نارمل ہو گئی تھی۔ حمان کو دیکھتی جیسے اس کا ہر خوف، ڈر اور ٹینشن دور جا سوئے تھے۔ جاری ہے۔